السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو دین دنیا سٹوری چینل میں ویلکم کہتی ہوں، اور آج میں جو آپ کو سٹوری سنانے والی ہوں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسلام کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسلام میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور آپ کو اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول العظم پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام ودو، سوا، یغوث، یعوق اور نصارا تھے۔ قوم نوح نہ صرف گمراہ تھی بلکہ حق بات کو سننے سے بھی انکاری تھی۔ دعوت حق کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ نے انہیں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بشارت دی۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور دعوت کو یوں بیان کیا گیا ہے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف۔ قوم کا انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک حق کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ وہ کہتی تھی کہ یہ تو ایک عام انسان ہے جو ہم جیسا کھاتا پیتا ہے۔ سورۃ ہود، آیت نمبر 27۔ قوم کے سرداروں نے کمزور اور غریب لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام سے دور رکھنے کی کوشش کی اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں اور ان کے خداؤں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کشتی کی تعمیر اور طوفان کا عذاب۔ جب قوم نوح اپنی گمراہی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ان کی ہدایت کی امید نہیں رہی، اسی لیے ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی اور قوم کا مذاق جاری رہا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے نبی ہے جو کشتی بنا رہا ہے؟ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے پیغمبروں اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے کشتی میں سوار کر لیں۔ اللہ نے ایک نشانی دی کہ جب زمین سے پانی ابلنے لگے تو وقت ہوگا۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور ایک بڑا طوفان آیا جس نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں محفوظ رہے، لیکن باقی تمام کافر غرق ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی جو ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ طوفان کے بعد زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور آسمان سے بارش رک گئی۔ کشتی جودھی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبق: حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور شرک کے انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد اور نجات یقینی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر و استقامت، اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کا درس دیتا ہے
اگر آپ کو یہ میری سٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کریں۔ تھینکس۔